حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اہل بیت اطہار کے 11ویں امام اور امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں عظیم علمی، اخلاقی اور روحانی مقام رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی کا دور عباسی خلافت کے زیر سایہ گزرا، جہاں آپ کو مسلسل سختیوں اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مضمون میں ہم آپ کی زندگی، تعلیمات اور شہادت کے اہم پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ولادت اور خاندانی پس منظر۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام تھے، جو اہل بیت کے 10ویں امام ہیں، اور والدہ کا نام سیدہ حدیثہ سوسن تھا۔ آپ کا خاندان علم، تقوی اور روحانی عظمت کا مظہر تھا۔ آپ کے جد امجد حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھے، جن کی تعلیمات نے اسلامی معاشرے کو صراط مستقیم دکھایا۔ آپ کا نام حسن رکھا گیا اور آپ کے مشہور القاب میں عسکری، ذکی اور ابو محمد شامل ہیں۔ لقب عسکری سامرا کے علاقے عسکر میں قیام کی نسبت سے مشہور ہوا، جہاں عباسی حکمرانوں نے آپ کو نظر بند رکھا۔ دورن امامت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا دور 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوا اور 260 ہجری تک جاری رہا۔ یہ 6 سال کا عرصہ عباسی خلافت کے ظلم و جبر کے باوجود اسلامی اصولوں کے تحفظ اور تعلیمات کے فروغ میں گزرا۔ اپنی امامت کے دوران اسلامی تعلیمات کو پھیلانے اور شیعہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے انتھک محنت کی۔ علمی مقام اور تعلیمات۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا علمی مقام بہت بلند تھا۔ اپنے دور میں موجود مختلف مکاتب، فکر اور مذاہب کے علماء سے مناظرے کیے اور اسلامی تعلیمات کی حقانیت کو ثابت کیا۔ آپ کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف آپ کے ماننے والے بلکہ آپ کے مخالفین بھی آپ کی علمی عظمت کے معترف تھے۔ تعلیمات۔ اپنی زندگی میں اسلامی اصولوں کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی اور اپنے پیروکاروں کو اخلاقیات، تقوی اور علم کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ کے چند مشہور اقوال درج ذیل ہیں۔ 1. صبر ایمان کا ستون ہے۔ 2. جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھے وہی حقیقی کامیاب ہے۔ 3. لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا دین کی بنیاد ہے۔ قرآن کی خدمت۔ اپنے قرآن کی تفسیر و تشریح پر خصوصی توجہ دی۔ اپنے پیروکاروں کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ آپ کی تفسیری تعلیمات آج بھی اسلامی علوم کا حصہ ہیں۔ اخلاقی صفات۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا اخلاق و کردار ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ کا چھوٹی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ کی سخاوت، صبر اور عفو و درگزر کے بے شمار واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آپ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتے اور اپنے مخالفین کے ساتھ بھی انصاف کا رویہ اپناتے تھے۔ سخاوت۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے محدود وسائل کے باوجود ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور ان کے دکھ درد کو بانٹتے تھے۔ صبر اور بردباری۔ عباسی حکمرانوں کی طرف سے آپ پر سختیاں کی گئیں، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ عباسی حکومت کی سختیاں۔ عباسی خلافت کے حکمرانوں کو یہ خوف تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو ظلم و جبر کا خاتمہ کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ کو سامرا میں نظر بند رکھا گیا اور آپ کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی گئی۔ نظر بندی اور قید۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ عباسی حکمرانوں کی قید اور نظر بندی میں گزرا، لیکن اس کے باوجود اپنے شیعوں کی رہنمائی جاری رکھی۔ آپ خطوط کے ذریعے اپنے پیروکاروں کے مسائل حل کرتے اور ان کی علمی و روحانی رہنمائی کرتے۔ شیعہ پیروکاروں سے رابطہ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ قریبی تعلق رکھا۔ اپنے وکلا کے ذریعے شیعہ جماعت کو منظم کیا اور انہیں دینی مسائل میں رہنمائی فراہم کی۔ اپنی امامت کے دوران شیعہ عقائد کو مضبوط کیا اور انہیں عباسی حکومت کے مظالم سے محفوظ رکھنے کی تدابیر اختیار کیں۔ شہادت۔ عباسی خلیفہ معتمد نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا۔ آپ کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری کو سامرا میں ہوئی۔
آپ کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند امام مہدی علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کا مزار سامرا میں واقع ہے، جہاں لاکھوں زائرین حاضری دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی میراث آپ کی زندگی اور تعلیمات مسلمانوں کے لیے مشعل ہے۔ اپنے اسلامی اصولوں کو زندہ رکھا اور ظلم و جبر کے خلاف صبر و استقامت کی مثال قائم کی۔ آپ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ علم، اخلاق اور تقوی کے ذریعے دنیا میں حقیقی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مشکلات اور پابندیوں کے باوجود حق کا ساتھ دینا اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہی اصل کامیابی ہے۔ آپ کی سیرت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور آپ کے اقوال و افعال اسلامی معاشرت کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اہل بیت اطہار کے 11ویں امام ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام حسن رکھا گیا اور عسکری و لقب آپ کو سامرا کے علاقے عسکر۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اہل بیت اطہار کے 11ویں امام ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام حسن رکھا گیا اور عسکری لقب آپ کو سامرا کے علاقے عسکر میں قیام کی نسبت سے ملا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حدیثہ سلیل تھا، جو انتہائی پاکدامن اور نیک خاتون تھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اور خدمات اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ عہد ولادت اور خاندان حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو دین اسلام کا محور و مرکز تھا۔ آپ کے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام اور دادا امام محمد تقی علیہ السلام دونوں اپنے علم، تقوی اور شجاعت کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ کے خاندان کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ دنیا بھر میں اسلام کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ سلیل بھی نہایت ہی پرہیزگار خاتون تھیں۔ وہ اعلیٰ اخلاق، صبر اور زہد و تقوی کی حامل تھیں۔ ان کی تربیت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت کو نکھارا اور دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار کیا۔ علمی مقام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا علمی مقام تمام امت مسلمہ کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ اپنے زمانے میں علم و فضل کی ایسی روشنی پھیلائی جس سے نہ صرف آپ کے ماننے والے بلکہ آپ کے دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ قرآن کریم کی تفسیر، حدیث، فقہ اور علم کلام میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی علمی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء آپ سے علمی مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ آپ کی رہنمائی اور علمی گفتگو نے اسلامی علوم کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ اخلاق و کردار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا اخلاق و کردار اسلامی تعلیمات کا عملی مظہر تھا۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی احسان اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت اور مہربانی کے بے شمار واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آپ ہمیشہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ کے صبر و استقامت کی مثالیں بھی بے شمار ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں سختیاں جھیلیں مگر کبھی کسی ظلم کے سامنے جھکے نہیں۔ آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور امت کو ہدایت کی راہ پر قائم رکھنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ سامرا میں قیام امام حسن عسکری علیہ السلام کو عباسی خلفاء نے سامرا بلایا اور وہاں آپ کو نظر بند کر دیا۔ سامرا ایک فوجی چھاؤنی تھا اور آپ کو عسکر کے علاقے میں رکھا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب عسکر۔ چھوٹی عباس حکومت کو اب سے ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ اب کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو دنیا سے ظلم و جبر کا خاتمہ کریں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے آپ کو سخت نگرانی میں رکھا گیا۔ عباسی خلفاء کا ظلم۔ عباسی خلفاء ہمیشہ اہل بیت کے دشمن رہے اور ان کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا۔
اب پر مسلسل نظر رکھی گئی اور اب کو عوام سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ عباسی حکومت نے آپ کی تعلیمات اور آپ کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنے قید و بند کی صعوبتوں کے باوجود اپنے فرائض کو جاری رکھا۔ تعلیمات حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیشہ تقوی، علم اور اخلاص کی تعلیم دی۔ اپنے امت مسلمہ کو دین اسلام کی اصل روح سے روشناس کرایا اور لوگوں کو انصاف اور اللہ کی طرف یقین رجوع کی کرنے اہمیت کی یاد تلقین دلاتا کی۔ ہے۔ اب کے چند ان کی مشہور تعلیم ہمیں اقوال انصاف اور یہ سچائی کے ہیں، راستے لوگوں پر کے چلنے ساتھ کی ہدایت اچھا دیتی ہے۔ سلوک کرو، چاہے جب وہ ہم آج کی تمہارے دنیا کی دشمن مشکلوں کیوں سے نہ ہو۔ گزرتے ہیں، ہمیں ان کی جو علم زندگی حاصل سے کرتا سیکھنے ہے کا وہ موقع دنیا ملتا اور ہے۔ آخرت دونوں میں ان کی کامیاب کہانی ہوتا ہے۔ ہمیں ہر دین مشکل کا لوگوں سامنا کے کرنے کی حقوق ہمت ادائیگی دیتی ہے۔ دین کا اہم حصہ ہے۔ امام امامت حسن کا العسکری آغاز حضرت علیہ امام السلام حسن کی عسکری زندگی اور علیہ تعلیم سے السلام نے طاقت اور 200 رہنمائی حاصل ہجری کر میں سکتے اپنے ہیں۔ والد امام علی نقی ان کی تعلیم علیہ ہمیں ہر السلام کی مشکل وقت میں شہادت راستہ کے بعد دکھاتی ہے۔ امامت کا عہدہ سنبھالا۔ امان، آپ کی انصاف اور امامت رحم کا کا دور پیغام صرف آج 6 بھی سال اتنا ہی پر مضبوط ہے محیط تھا، جتنا صدیوں لیکن پہلے۔ ان یہ چند پیغام سالوں میں ہمیں بھی ایک اپنے دوسرے کے اسلام ساتھ کے پیغام محبت کو اور نہایت عزت سے کامیابی سے پیش آنے کی پھیلایا۔ تعلیم اپنے دیتا اپنے ماننے ہے۔ والوں کو خطوط کے ذریعے رہنمائی دی آئیے ہم اور اپنی انہیں زندگی دین میں کی ان کی مشکلات قدروں کا کو حل اپنانے کی بتایا۔ کوشش کریں اور آپ اپنے کے آس پاس کے خطوط آج لوگوں بھی کے لیے ایک اسلامی بہترین ادب کا مثال قیمتی بن۔ سرمایہ ہیں۔ سب کے لیے شیعہ ایک روشن پیروکاروں کی مستقبل کے تربیت لیے کام عباسی کریں حکومت کی تاکہ سختیوں ہماری کے آنے والی باوجود نسلیں بھی اس اپنے پیغام سے شیعہ روشنی پیروکاروں حاصل کی کر تعلیم سکیں۔ و تربیت کا سلسلہ